الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه السلام۔ عزیز طلبہ، ہماری گفتگو کا عنوان ختم نبوت ہے۔ آج میں آپ کو نبوت اور رسالت میں جو فرق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ نبوت اور رسالت میں جو فرق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ نبی کہتے ہیں اس ہستی کو جو اپنے سے پہلے کسی رسول کی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس پر نئی کتاب نازل نہیں ہوتی۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں آتی، بلکہ پچھلی نبوت و رسالت اور پچھلی شریعت اور پچھلی کتاب کا پابند ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوتی، نئی کتاب نازل نہیں ہوتی، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جس پر نئی کتاب یا نئی شریعت اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں، اس کو پچھلی شریعت کا پابند نہیں بنایا جاتا، اسے اللہ نئی شریعت عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا جس کو نئی شریعت یا نئی کتاب ملتی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور رسول اپنی نئی شریعت رکھتا ہے، نبی پچھلی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور ہمارے پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں۔ نہ آپ کے بعد نبی آنے والا ہے کوئی، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے۔ نبوت بھی آپ پر ختم ہے، رسالت بھی آپ پر ختم ہے۔ نبی بھی کوئی نہیں آئے گا اور نئی کتاب بھی اب کسی پر نازل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آخری کتاب جو ہے اسے بھی نازل فرما دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت و رسالت میں جو فرق ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول یہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا دی، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ بنا دیا کہ اب جس پر نئی شریعت آئے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس پر نئی شریعت نہ آئے، پچھلی شریعت کا جسے پابند بنایا جائے اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے برعکس جو نبوت و رسالت کے منکر ہیں، ختم نبوت کا جو انکار کرتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں، نبوت اور رسالت۔ ان کے ہاں تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی اور ذلی نبی، تین چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں۔
جو نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، ان کے ہاں تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ان کے ہاں؟ تین چیزیں ہیں۔ وہ ایک تشریعی نبی ہوتا ہے ان کے ہاں، ایک غیر تشریعی نبی ہے، اور ایک ذلی نبی ہے۔ تشریعی نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر نئی شریعت نہ آئے، نئی شریعت آتی ہے، یعنی جیسا کہ ہم رسول کہتے ہیں۔ اور غیر تشریعی نبی وہ اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی شریعت نہیں آتی۔ اور ذلی نبی ان کے ہاں کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے آئینہ دیکھو تو آئینے کے اندر آنے والی تصویر جو ہے، نظر آنے والی تصویر جو ہے وہ سایہ ہے، وہ عکس ہے، وہ ذل ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہوتا۔ ہوتا کون ہے؟ وہ پیچھے جو کھڑا ہے ایک ہی ہوتا ہے نا۔ شیشے میں چلے جائیں تو وہ دو تو نہیں ہوتے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اب ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو سایہ ہے یہ بھی کچھ چیز حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ذل ہے، ذلی نبی کہتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے، بہت زیادہ تابعداری کرتا ہے، تابعداری میں انتہا پر پہنچتا ہے، اللہ اس کو اس سائے کی وجہ سے نبی بنا دیتے ہیں۔ کہیں استغفر اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ہم نہیں، ذلی نبوت ہمارے ہاں نہیں چلتی۔ ہمارے ہاں دو ہی شریعتیں، دو ہی نبوتیں چلتی ہیں، ایک نبی ہے، دوسری رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت، نبوت اور رسالت کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا، اور انہوں نے یہ تیسری جو ہے یہ اپنے ہاں سے نکال لی، ذلی نبوت۔ تو ذلی نبوت کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم سایہ جو شیشے میں، جو آئینے میں نظر آتا ہے، اس کو آئینے کا عکس ہی کہیں گے، اپنے اصلی حقیقت کا عکس کہہ سکتے ہیں، اس کو اصل نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اس کو بھی اصل مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ذلی نبی ہے، یعنی یہ عکس اس نے حاصل کیا ہے، اس کے اوپر سایہ پڑ گیا ہے نبوت کا، اس کے اوپر عکس آ گیا ہے نبوت کا، اس لیے اس کو بھی نبی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس سے ایک بات سمجھیے گا، آخری بات، اس سے ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، تیسرا، بلکہ اللہ کے قرآن سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، آیت مقدسہ، اس کا انکار ہوتا ہے، صاف انکار ہے اس آیت مقدسہ کا۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نبوت ہے نا اور صحابیت جو ہے، ان دونوں چیزوں کو وہبی رکھا ہوا ہے، یہ کسبی چیزیں نہیں ہیں۔ کسبی کہتے ہیں کسی چیز کو محنت کر کے حاصل کیا جانا، کسی چیز کو محنت کر کے حاصل کیے جانے کو کسبی چیز کہتے ہیں۔ جیسے کاروبار کرتے ہیں، لوہار کا کام کرتا ہے، ترخانی کا کام کرتا ہے، اور یہ کام کر کے اوزار کے ذریعے سے محنت کر کے ایک چیز حاصل کرتے ہیں۔ یہ راجگیر جو ہے مکان بناتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، محنت کرنے کے بعد مکان بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس پر اجرت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ کسبی چیزیں ہیں، محنت کر کے کمائی جانے والی چیزیں ہیں، لیکن نبوت محنت کر کے کمائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ خود رب رحمان کا فرمان ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ کہتے تھے جو یہ آتی ہیں نا آیتیں ہمارے پاس، یہ جو ہمارے سامنے آپ آیتیں لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جو آتی ہیں آیتن، کوئی آیت، قالو، تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ نہ آ جائے جب تک ہمارے پاس مثل اس جیسی کوئی آیت، یعنی ڈائریکٹ ہمارے پاس آنی چاہیے، وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ فرمایا رسول اللہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہ جو اللہ کے رسولوں کے پاس جو آیتیں آتی ہیں نا، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہیں؟ یہ ہمارے پاس آنی چاہیے۔ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ چاہنے والی چیز نہیں ہے، یہ کسی کو مرضی سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کس کے پاس بھیجنی ہے نبوت اور رسالت. تو اس لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کس کے متعلق؟ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. حضور کے چاہنے سے ایسا نہیں ہوا، حضور کے چاہنے سے ایسا نہیں ہوا، اللہ کے چاہنے سے نبوت ملی ہے. تو مرزا غلام محمد قادیانی کو اس کے چاہنے سے نبی نہیں بنایا جا سکتا، نہ ہی اللہ نے کبھی ایسا کسی نبی کو پیدا کیا ہے، نہ ہی بنایا ہے. 1,24,000 نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو بھی اس کی چاہت کے مطابق نبی نہیں بنایا گیا. کس کے چاہنے سے نبوت ملتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے نبوت ملتی ہے. تو گویا مرزا اس حوالے سے غلط ہے. اگر اس کا عقیدہ مان لیا جائے ذلی نبی والا تو قرآن کی اس آیت کا انکار ہوتا ہے. تو قرآن کی کسی ایک لفظ کا انکار بھی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کفر ہے. قرآن کی کسی ایک آیت کیا ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے. تو ہم اس کفر میں کسی صورت میں مبتلا نہیں ہوتے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.